بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن کو زہر کس نے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جس دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو ہمارے حضور بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے اور حضرت حسن کو گود میں لیتے ہوئے ان کا نام حسن رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت حسن کے لیے دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے بیٹے حسن سے محبت کرتا ہوں، اس لیے آپ بھی حسن سے محبت فرمائیے، اور جو بھی حسن سے محبت کرے آپ اس سے بھی محبت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار صحابہ کرام سے سامنے یہ بات فرمائی کہ اے لوگو، میرا یہ بچہ حسن سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے بیچ صلح کروائے گا اور انہیں بہت بڑی لڑائی سے بچائے گا۔ اسی لیے حضرت حسن و حسین سے صحابہ کرام بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کا زمانہ آیا تو ایک بار بہت سارا مال غنیمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جتنا مال بانٹا اتنا ہی حضرت حسن و حسین کو دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حسن و حسین کو 500 درہم دیے تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے حضرت عبداللہ نے کہا کہ اے ابا جان، آپ نے حضرت حسین کو اتنا زیادہ مال دیا جبکہ مجھے ان کے مقابلے میں بہت کم مال ملا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹا، کیا تمہارے باپ حسن و حسین کے باپ کی طرح ہیں؟ کیا تمہاری امی حسن و حسین کی امی یعنی فاطمہ کی طرح ہیں؟ کیا تمہارے نانا حسن و حسین کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں؟ مطلب حسن و حسین کا درجہ تمہارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اسی لیے انہیں مال بھی زیادہ دیا گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے چہرے اور جسم دونوں اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے بہت زیادہ ملتے تھے۔ ایک بار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھا کر باہر نکلیں تو حضرت حسن اس وقت بچوں میں کھیل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جا کر پیچھے سے حضرت حسن کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور فرمانے لگے کہ اے حسن، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہو، اپنے باپ علی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت پاس کھڑے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو آپس میں لڑنے سے بچا لیا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہ میرے بچے حسن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت معاویہ نے اپنی حکومت کا عام اعلان کر دیا تو لوگ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے امام، آپ کے والد کی وفات کے بعد ہم آپ کو حکومت کا زیادہ مستحق سمجھتے ہیں، اس لیے آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ اور اسی وقت بہت سے لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا۔ لیکن یہ بات جب حضرت امیر معاویہ کو پہنچی تو ادھر سے ایک لشکر تیار ہو کر جنگ کے لیے میدان میں آ پہنچا۔ اس لشکر کے جواب میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی ایک بڑی فوج لے کر جنگ کے میدان میں پہنچے۔ ان دونوں لشکروں میں سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے، کوئی غیر مسلم نہیں تھا، بلکہ ان دونوں لشکر میں تو بہت سے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی شامل تھے اور قریب تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اشارے پر یہ دونوں لشکر آپس میں لڑ جاتے اور پھر بڑے بڑے صحابہ کرام کو شہید کر کے ان کا مبارک خون نالیوں میں بہا دیا جاتا۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایک بہت بڑا فیصلہ لینے کی طاقت عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہنے سے رک گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب دونوں لشکروں کو دیکھا تو انہیں خیال آیا کہ میرے اشارے پر ابھی اس جنگ کے میدان میں
خون کی ندیاں بہنے لگے گی اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی حکومت کو چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ کو ہی اپنا خلیفہ تسلیم کر لیتا ہوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے سے بچا لیتا ہوں۔ قریب تھا کہ یہ دونوں لشکر آپس میں لڑ جاتے، لیکن اسی وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے لوگو، میں اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں، اس لیے تم لوگ بھی میرے ساتھ چل کر ان کے ہاتھوں پر بیعت کرو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اس بات پر انہی کے لشکر کے بہت سے لوگ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ آپ نے ایک ایسا فیصلہ لے لیا کہ ہم سب امیر معاویہ کو آپ نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں، یہ غلط ہے، آپ ایسا نہ کریں، بلکہ ہم آپ کو ہی اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور آپ کے لیے ہم اپنی جانوں کو داؤں پر لگا دیں گے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر اٹل رہے اور شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس مبارک فیصلے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑنے سے بچ گئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی حکومت سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور شاید اب کبھی دوبارہ اپنی حکومت کا اعلان نہ کرتے، لیکن پھر بھی بنو امیہ کے کچھ لوگوں کو اس بات کا ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں کسی دن حضرت حسن اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے پیچھے چل پڑے گی اور ہماری حکومت پھر سے خطرے میں آ جائے گی۔ اسی لیے ان لوگوں نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کئی بار زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس زہر سے شفا مل جاتی تھی۔ لیکن آخر میں ان لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اتنا تیز زہر دیا کہ پھر وہ خود کو سنبھال نہ سکے۔ وہ زہر اتنا تیز تھا کہ اس کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے آنتیں کٹنے لگی اور خون گرنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی سمجھ گئے کہ اب آخرت کا سفر قریب آ چکا ہے، تو وہ بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو گیا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو خبر ہوئی کہ میرے بھائی حسن کو کسی نے زہر دے دیا تو وہ دوڑتے ہوئے گھر آئے اور اپنے بھائی حسن کا سر اپنی گود میں رکھ کر پوچھنے لگے کہ بھائی آپ مجھے بتاؤ کہ کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم اس انسان کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں اسے قتل کروں گا۔ اس پر حضرت حسن نے فرمایا کہ اے حسین، اگر مجھے زہر دینے والا انسان وہی ہے کہ جس کے بارے میں میرا خیال ہے تو میں پھر اللہ کے پاس جا کر اس انسان سے اپنا بدلہ لے لوں گا، اور اگر زہر دینے والا انسان وہ نہیں ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو میں نہیں چاہتا کہ دنیا سے جاتے جاتے میں کسی بے گناہ کا قتل اپنے سر لے کر جاؤں، اس لیے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اتنا کہہ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی کہ ان کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بنے، لیکن بنو امیہ والے کیسے تلوار لے کر لڑنے آ گئے کہ حسین کی قبر ہم اس جگہ نہیں بننے دیں گے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد بنو امیہ کے ایک بادشاہ ابو جعفر منصور نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لڑکوں اور پوتوں کو ایک کمرے میں بند کر کے ان کا گلا گھونٹ کر کیسے انہیں مار ڈالا تھا۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں اگلی ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کیجئے اور دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔